السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ حضرات کو حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ سنائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قریش مکہ بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ قریش مکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کے ان سے یہ کہا کہ آپ اس آدمی کو، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ان کو سمجھا دیں کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہا کریں، اور ان کو یہ بات بتلا دیں جا کر کے کہ وہ ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا نہ کہیں جو مر چکے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، ان کے ساتھ کچھ قریش مکہ بھی گئے۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے تو باقی لوگ تو باہر ہی رک گئے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہو رہے تھے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر نظر پڑی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا ان کو جگہ دے دو، بڑے میاں آ رہے ہیں، ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے بیٹھ گئے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ تم جو ہے ان کے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہو، حالانکہ تمہارے والد تو بہت زیادہ محتاط تھے، وہ تو اس طریقے کی باتیں نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے والد اور آپ کے والد دونوں جہنم میں ہیں، اب تم یہ بتاؤ کہ تم کتنے خداؤں کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرے 7 خدا تو زمین پر ہیں اور ایک خدا آسمان پر ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جب تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کس کو پکارتے ہو؟ کہا آسمان والے خدا کو۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر تمہارا مال ہلاک ہو جاتا ہے تو کسے پکارتے ہو؟ کہا آسمان والے کو۔ پھر پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں جب کوئی ظلم کرتا ہے تو کسے پکارتے ہو؟ کہا آسمان والے خدا کو۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے کسی بھی ضرورت کے لیے پکارتے ہو تو آسمان والے خدا کو پکارتے ہو، تو کیا باقی اور خداؤں کو پوجتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ان کو خدا مانتے ہو، تو بھی آسمان والے خدا سے معلوم کر کے خدا بناتے ہو ان کو؟ تو کہا کہ نہیں، ان دونوں باتوں میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا بات ہے؟ کہا کہ اتنا قابل آدمی، اتنا ہوشیار آدمی اس سے پہلے میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم جو ہے ایمان قبول کر لو، اسلام قبول کر لو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے قبیلے کے لوگ، میرے خاندان کے لوگ اس بات کو قبول نہیں کرتے ہیں، اگر میں ایمان قبول کر لوں گا تو میں کیا کروں، کہاں رہوں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس دعا کو پڑھو، اللہم استہدیک بارشد امری وزدنی علما ینفعنی، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ میرے معاملے میں سب سے زیادہ رشد و ہدایت والے راستے کی رہنمائی فرما، اور میرے علم میں زیادتی عطا فرما اور علم نافع عطا فرما۔ یہ دعا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی۔ اس کے بعد میں کہا کہ میں ایمان قبول کرتا ہوں، مسلمان ہو گیا۔ جیسے ہی مسلمان ہوئے، ان کے بیٹے اسی مجلس میں موجود تھے جو حضرت حسین سے پہلے ایمان لا چکے تھے، وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے اپنے والد کے ماتھے کا بوسہ دیا، ہاتھ چومے، پیر چومے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے عمران کے اس رویے کو دیکھ کر، میں نے جب عمران کے اس رویے کو دیکھا تو مجھے رونا آ گیا کہ جب وہ دروازے پہ داخل ہوئے تھے اس وقت کافر تھے،
اس وقت جو ہے ان کی طرف نہ تو نظر کی، نہ ان کی طرف توجہ کی، نہ ان کو دیکھا، اور جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، اس کے بعد والد ہونے کا حق ادا کر دیا، فوراً ان کے ہاتھ پیر کو چوما، بوسہ دیا اور ان کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جب جانے لگے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جاؤ ان کو گھر تک چھوڑ کر کے آؤ۔ صحابہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے دروازے سے باہر نکلے تو قریش کے کچھ سرداران باہر کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو جو ہے خود بددین ہو گئے، لہٰذا انہیں دیکھ کر کے وہ لوگ ادھر ادھر چلے گئے، بکھر گئے۔ تو دیکھیے آئے تھے خود سمجھانے کے لیے، آئے تھے سمجھانے کے لیے، لیکن خود ہی جو ہے ایمان قبول کر لیا، خود ہی شکار ہو گئے۔ میرے آقا کا یہ طرز عمل کہ جو آپ کو دیکھتا، جو آپ سے بات کرتا، جو آپ کی بات کو سنتا، وہ آپ کا ہی ہو جاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی اور آپ سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔